السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو ہم سب کا پالن ہار ہے۔ اللہ کے بہت سارے نام ہیں اور اللہ کی بہت ساری صفات ہیں۔ ان تمام صفاتوں میں اللہ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ اللہ سخی ہے، اور سخاوت کو اللہ پسند فرماتے ہیں، اور بخیل کو اللہ پسند نہیں فرماتے، بلکہ بخیل کو کہا گیا ہے کہ شیطان کا بھائی ہے، شیطان کا دوست۔ اور اللہ تعالیٰ سخاوت کو پسند فرماتے ہیں اور سخی لوگوں سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اور شیطان بھی سخی سے بہت ڈرتا ہے۔ شیطان کہتا ہے اور دیکھتا بھی ہے کہ اس سے تو میں نے یہ گناہ کروا دیا، اس سے تو میں نے یہ گناہ کروا دیا، لیکن یہ سخاوت کر کے یہ اپنے تمام گناہوں کو اللہ سے معاف کروا لے گا۔ تو سخاوت اللہ کو بہت پسند ہے، یعنی کہ اللہ کی ذات دینے والی ذات ہے، اللہ کی ذات تقسیم کرنے والی، اللہ کی ذات بانٹنے والی، اللہ بانٹنے والے، دینے والے ہیں۔ تو اللہ دینے والوں کو پسند فرماتے ہیں، بانٹنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ خوش دلی کے ساتھ لوگوں میں بانٹنا، یہ ادا اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو آج جو بات ہے صدقے کی اوپر بات ہے کہ صدقہ جو ہے یہ اللہ کے حکموں میں سے ایک حکم ہے کہ تم اپنے مال سے کچھ ضرورت مندوں کو بھی دے دیا کرو، کچھ غریبوں کو، کچھ یتیموں کو، کچھ بیواؤں کو، ان کی ضرورت کو پورا کیا کرو۔ یہ اللہ کے حکموں میں سے ایک حکم ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا، مال دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ ایک کے بدلے 10 دیتے ہیں۔ قرآن میں ایک عجیب سی آیت ہے سورہ مزمل کے اندر، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ تم اللہ کو قرض دو۔ ہماری کیا اوقات، ہماری کیا بشات ہم اللہ کو قرض دیں۔ اللہ کا فرما رہے ہیں جو تم اللہ کے راستے میں، اللہ کے بندوں پر جو تم خرچ کرتے ہو، اللہ کے دین پر جو تم خرچ کرتے ہو، ضرورت مندوں پر جو تم خرچ کرتے ہو، اس کا بہت بڑا اجر ہے میرے پاس، میں تمہیں بڑھا چڑھا کر کے دوں گا۔ قرآن کے اندر بہت ساری آیتیں ہیں، جس میں سے ایک آیت یہ کہتی ہے کہ ایک دیتے ہو، ایک نیکی کرتے ہو، اللہ اس کو 10 نیکیاں اللہ اس میں لکھ لیتے ہیں، ایک نیکی کے بدلے 10 نیکی لکھی جاتی ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے بیمار کا علاج صدقہ سے کیا کرو، اپنے بیمار کا علاج صدقہ سے کیا کرو۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ تمہارے جسم کے اندر جتنی ہڈیاں ہیں، جتنے جوڑ ہیں، ان تمام جوڑ کے بدلے صدقہ کیا کرو۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابہ کو یہی تعلیمات دی۔ اور صحابہ بھی سخی تھے، وہ بانٹتے تھے ضرورت مندوں کو، جتنی میری ضرورت ہے اس کے مطابق اس سے زیادہ ہو دوسروں میں بانٹ دیا کرتے تھے، کیونکہ پتہ تھا صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے۔ صحابہ بانٹ کر کے امیر اور غنی ہو گئے، ہم بچا کر کے پکڑ کر کے غریب ہوتے جا رہے ہیں۔ عجیب حال ہے ہمارا۔ اور ہم صدقہ دیتے بھی تو ہیں تو یقین کے ساتھ نہیں دیتے، صدقہ یقین کے ساتھ کہ یہ صدقہ میں اللہ کے دین پر، اللہ کے بندوں پر میں کر رہا ہوں، اللہ مجھے اس کا 10 گنا بڑھا کر کے دے گا۔ لیکن ہمارا یقین فسفسا یقین۔ حدیث کے اندر آیا ہے نا کہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے صدقہ کیا کرو، یعنی کہ جو انسان اپنے بائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور دائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنا ہے ایسا صدقہ۔ لیکن ہم نے اس کا مفہوم سمجھا ہی نہیں، ہم نے صرف یہی سمجھا ہے کہ چھپا کر کے صدقہ کرنا۔ اس کا مفہوم اس طرح سمجھے، بات کو اس طرح سمجھے، اگر کوئی ضرورت مند ہمارے پاس آ جائے، کوئی غریب ہمارے پاس آ جائے، تو ہم اپنی جیب میں ٹٹولتے ہیں کہ 2 روپے، 5 روپے، 10 روپے والا کس میں ہے۔ اگر غلطی سے 100، 50، 2000، 500 روپے ہمارے ہاتھ میں آ گئے تو اس کو فوراً اندر رکھتے ہیں، 5-10 روپے نکال کر کے چلو بھائی اس سے ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، اس کا تھوڑا بہت بن جائے۔ بائیں ہاتھ سے نکال کر کے دائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلنا، یہ صدقہ کیا؟ جو جیب میں گیا ہاتھ، اور ہاتھ سے جو باہر نکل آیا، بنا دیکھے اس ضرورت مند کو دے دینا۔ جب ہم 5 روپے دے رہے ہیں تو اللہ کے نبی کے وعدے کے مطابق 5 کا 50 ملے گا، اور اگر 5000 روپے نکل آئے اور 5000 روپے ہم نے دے دیا تو 50000 روپے ہو گئے ہمارے، لیکن اس کا یقین نہیں ہے کہ 5000 کا 50000 روپے ہوگا۔
تو صدقہ دینے سے آج ہماری پریشانیاں دور نہیں ہو رہی ہے، آج ہماری بلائیں دور نہیں ہو رہی ہے، آج ہماری مشکلات کا حل نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ صدقہ پہ یقین نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی کارگزاری ہے، ہمارے استادوں کے ہمارے استاد نے ہمیں بتایا کہ مدرس تھے، مدرسے میں پڑھایا کرتے تھے، عالم بھی تھے، بڑے متقی، وہ صرف بچوں کو پڑھاتے نہیں بلکہ سکھاتے بھی تھے۔ اب آپ کہیں گے پڑھانا سکھانا، پڑھائی ایک الگ چیز ہے، سیکھنا ایک الگ چیز ہے۔ کتاب میں جو لکھی ہوئی چیز ہے اس کو اپنی زندگی میں عملی طور پر لانا، یہ سیکھنا ہے، اور کتاب میں جو لکھی اس کو پڑھنا ہے۔ تو ہمارے وہ جو استاد تھے، وہ جب بیمار پڑتے تو دوا دکان میں جاتے اور کہتے کہ دیکھو مجھے یہ پریشانی ہے، ڈاکٹر کے پاس جا کر کے دکھا کر کے پرسکرپشن لے کر کے، اور وہ دوا دکان میں جا کر کے پوچھتے کہ دوا کتنے کی ہے، وہ دوا کی قیمت پوچھ کر آتے اور آ کر کے اتنا ہی پیسہ وہ غریب میں ضرورت مندوں میں بانٹ دیا کرتے تھے، اور اللہ ان کو شفا دے دیتے تھے۔ یہ ایک عجیب بات ہے، یقین، اللہ پر یقین، اللہ نے جو وعدے کیے ہیں، اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ ہو کر رہے گا۔ اصل بات یقین کی ہے، عمل تو ہم کرتے ہیں لیکن یقین دل سے خالی ہے۔ ایک ہمارے ساتھی ہیں بمبئی کے، وہ ساتھی بیان فرما رہے تھے، انہوں نے ایک ساتھی کا واقعہ بیان فرمایا، بلکہ اپنے ایک رشتہ دار کا واقعہ بیان فرمایا کہ ان کے خاندان میں کسی کو پیٹ کے اندر ایک پتھری ہو گئی۔ اب وہ بیچارہ پتھری سے بڑا پریشان، درد سے بڑا پریشان، تکلیف سے بڑا پریشان، وہ بیچارہ ڈاکٹر کے پاس گیا اور ڈاکٹر نے اس کو بتایا کہ بھائی آپ کا آپریشن ہوگا اور یہ ہوگا اور فلاں فلاں۔ تو اس نے پوچھا کہ بھائی ڈاکٹر صاحب کتنا خرچ آئے گا؟ بولا بھائی پہلے آپ ایڈمٹ ہو جاؤ، ہم دیکھیں گے کیا خرچ آتا ہے۔ بولا آپ مجھے لم سم خرچ بتا دیجئے کہ میرا کتنا خرچ آئے گا۔ تو بتایا کہ ڈاکٹر اور آپریشن اور دوا اور ہاسپٹل میں رہنا، بیڈ، یہ تمام چیزیں لے کر کے 80,000 روپے سے لاکھ روپے کا خرچ ان کو بتایا گیا۔ وہ ساتھی گئے اپنے گھر پر کہ ٹھیک ہے میں گھر سے آتا ہوں۔ وہ ساتھی اپنے گھر پہ گئے اور اللہ ثروت والے ساتھی تھے، مالدار تھے، 80,000 روپے انہوں نے نکالا اور نکال کے ضرورت مندوں میں بانٹ دیا۔ وہ ساتھی فرما رہے تھے کہ دوسرے دن پیشاب کے ذریعے سے اس کی پتھری باہر آ گئی اور اللہ نے اس کو تکلیف سے آزاد کر دیا۔ معاملہ یقین کا ہے، اصل معاملہ یقین کا ہے۔ یقین والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اور یقین والوں کے ساتھ اللہ کی مدد پوری ہوگی، اللہ کے وعدے پورے ہوں گے۔ صدقہ یہ برائی کو ختم کرنے کے لیے، صدقہ سماج کو بہتر بنانے کے لیے، ایک ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے جو ہمیں وسعت دیا ہے، جو مال دیا ہے، ہم اپنے معاشرے کے اندر ضرورت مندوں کو ڈھونڈیں۔ ہم بیواؤں کے پاس، یتیموں کے پاس، ایسے لوگوں کے پاس جا کر کے ان کی مالی امداد میں حصہ لیں۔ ہمارا سماج بہتر ہوگا، ہمارے سماج سے برائیاں ختم ہوگی۔ اس طرح سے اور بہت سارے واقعات ہیں۔ اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ اللہ نے ہم سب کو جو جان اور جو مال دیا ہے، یہ اللہ کے دین پر، اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے کے لیے، نہ کہ گھر پہ رکھنے کے لیے۔ بہت سارے واقعات حدیث کے اندر ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ ایک شخص نے ایک ارادہ کیا کہ میں آج صدقہ کروں گا۔ اس نے رات میں ایک چور کو صدقہ کر دیا۔ صبح یہ ہلا ہوا کہ چور کو صدقہ کر دیا گیا۔ اس شخص کو معلوم پڑا، اس نے کہا میرا مال تو اس قابل بھی نہیں تھا، اللہ کی مرضی۔ پھر اس نے ارادہ کیا آج میں پھر صدقہ کروں گا۔ رات میں اس نے صدقہ کرنے نکلا تو ایک فاحشہ عورت کو اس نے صدقہ کر دیا۔ صبح ہلا ہوا، فاحشہ عورت کو صدقہ کیا گیا۔ تو اس شخص نے کہا کہ میرا مال تو اس قابل بھی نہیں تھا، اللہ کی مرضی۔ پھر اس نے ارادہ کیا کہ میں آج صدقہ کروں گا، اور صدقہ کرنے نکلا اور ایک بخیل کو صدقہ کر دیا۔ صبح معلوم ہوا، اللہ ہوا، ایک شخص کو صدقہ کیا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ میرا مال تو اس قابل بھی نہیں تھا، اللہ قبول کر لے۔ جب وہ بیچارہ رات میں جب وہ بیچارہ سویا ہے تو رات میں اس کے خواب میں آیا کہ تیرا مال قبول کر لیا گیا، اور تینوں کو ہدایت دے دی گئی
چور کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ ایسے مال دیتے ہیں، فاحشہ عورت کو سمجھ میں آیا کہ اللہ برائی کے بغیر بھی اللہ مال دیتے ہیں، بخیل کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ لوگ دنیا میں خرچ کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں، تو اللہ نے اس صدقے کی برکت سے ان تینوں کو ہدایت بھی دی۔ صدقہ میں واقعی طاقت ہے لوگوں کے دلوں کو بدلنے کے لیے۔ ایک صحابی تھے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کا واقعہ، حضرت عمر کے زمانے کا بعد واقعہ ہے کہ جب وہ انتقال ہوئے تو معلوم پڑا کہ 700 گھرانہ بھوکا رہ گیا۔ مکہ کے مدینہ کے اندر کسی کو معلوم نہیں، تو 700 گھروں کی کفالت اور پرورش ہے نا چھپ کر کے کیا کرتے تھے اور کسی کو پتہ نہیں۔ تو ایسے ایسے لوگ اللہ والے گزرے، اللہ کے نیک بندے گزرے۔ حدیث کے اندر، قرآن کے اندر بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ قرآن کے اندر ایسا واقعہ، حدیث کے اندر ایک ایسا واقعہ کہ جو ہمارے دلوں کو، ہمارے کلیجے کو چیر دے، ہمارے آنکھوں سے، ہمارے آنکھوں کو نم کر دے۔ حیرت انگیز واقعہ کہ کیسے اپنے پیٹ کو کاٹ کر کے بھی لوگ دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ سورہ دہر کے اندر وہ واقعہ ہے، حدیث کے اندر یہ بات صاف صاف بات آئی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک دفعہ بیمار پڑے تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منت مانگی اور اللہ سے کہا کہ اللہ میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا تو میں 3 روزے رکھوں گا۔ جب ان کا بچہ ٹھیک ہو گیا تو انہوں نے 3 روزے رکھے۔ پہلے روزے کے اندر پانی پیا اور پانی پی کر کے روزہ رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کو آئے اور فرمایا کہ افطاری کے لیے کیا بنا رہی ہو؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا گھر میں تو کچھ نہیں ہے، گھر میں تو کچھ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ایک یہودی کے پاس اور جا کے ان سے ایک مزدوری مانگی۔ اس یہودی کا نام سمون تھا، اون کا کاروبار کیا کرتا تھا۔ بولا کہ یہ اون لے جاؤ اور اون لے جا کر کے اس کو سلجھا کر کے مجھے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اون کو لے کر کے آئے اور حضرت فاطمہ کے ساتھ مل کر بیٹھ کر کے اس کو سیدھا کرنے، اس کو کام کرنے لگے۔ اور جو ان کو مزدوری ملی اور مزدوری سے کچھ گندم لائے اور روٹی بنائی گھر پہ، اور گھر پر روٹی بنائی، 2 روٹیاں بنی، دونوں افطار کے لیے بیٹھے ہوئے، اذان کا وقت ہے اور ایک پکارنے والا پکار رہا ہے کہ غریب ہوں، یتیم ہوں، کچھ کھانے کو مل جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پلیٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اپنی پلیٹ سے روٹی اٹھا کر کے ان یتیم کو دے دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیرت آئی، انہوں نے اپنی روٹی اٹھائی اور اس یتیم کو دے دیا، اور دونوں نے پانی پی کر کے افطاری کی۔ دوسرے دن پھر یہی معاملہ ہوا، پھر اسی کے پاس مزدوری کرنے گئے، پھر روٹی لائی اور بیٹھے ہوئے افطار کے لیے، افطار کا وقت ہے اور ایک مسکین آیا اور کہہ رہا ہے کہ میں مسکین ہوں، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہی کام کیا، اپنی روٹی اٹھائی اور اس مسکین کو دے دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی روٹی اٹھا کر کے مسکین کو دے دیا۔ یہ بانٹنے کا جذبہ، یہ دینے کا جذبہ، ایک روٹی اٹھاتے، ایک روٹی دے دیتے اور خود کھا لیتے۔ لیکن صحابہ کے اندر تو کیا تھا؟ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ کہ میں کیسے پیچھے رہ جاؤں۔ تیسرا دن بھی یہی ہوا اور وہی کام ہوا، اسی طرح مزدوری لائی، روٹی بنائی، روٹی لا کر لے کے بیٹھے ہیں، افطار کا وقت ہے اور افطار کے وقت افطاری کر رہے ہیں۔ ایک شخص نے آواز دی کہ قیدی ہوں، بدر کا قیدی ہوں، آج ہی چھوٹا ہوں، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر اسی طرح روٹی اٹھائی، روٹی اٹھا کر کے ان کو دے دیا۔ حضرت فاطمہ نے اسی طرح روٹی اٹھائی اور روٹی اٹھا کر ان کو دے دیا۔ کیا یہ واقعہ، ہم سوچے ذرا کہ اپنا پیٹ کاٹ کر کے بھی کوئی دوسروں کو کیسے کھلا سکتا ہے؟ کیسا دل اللہ نے ان سب کا بنایا تھا، کیسے وہ بنے تھے، کیسے انہوں نے اللہ سے تعلق پیدا کیا تھا۔ یہ واقعہ ہوا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلائی گئی کہ آپ کے داماد اور آپ کی بیٹی کا یہ عمل اللہ کو بہت پسند آیا کہ منت مانگتے ہیں اور پورا کرتے ہیں اور اپنا پیٹ کاٹ کے غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، ضرورت مندوں کو کھلاتے ہیں اور ان سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور کہتے ہیں کہ میں اللہ کے لیے ہم نے کیا ہے، اس کا بدلہ تو اللہ ہمیں دے گا۔ کیسے لوگ! صدقے میں بڑی طاقت ہے۔